گیا، فلاں اداکار فلاں صحابی بنا، فلاں اداکار فلاں صحابی بنا، دو چہرے وہ بھی نہیں دکھا سکے، نہ محمد کا چہرہ نہ علی کا چہرہ۔ دو چہرے سرکار نہیں دکھا سکے، وہ بھی نہ محمد کا چہرہ نہ علی کا چہرہ، اور یہ تو وہ بھی سمجھ گئے ہیں نور کی تصویر نہیں بنتی۔ اب مت احتجاج کرو، اب احتجاج کرنا تمہارا کسی کھاتے میں نہیں جائے گا۔ مجھے تو یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مطلب یہ کیا چھوٹی چھوٹی کوششیں ہو گئی ہیں۔ جب نبی کی بات آتی ہے روشنی، خیمے کے اندر کا منظر دکھاتے نہیں ہیں، ان کی مجبوری ہے۔ اور علی علیہ السلام کی بھی صرف تلوار دکھائی گئی، دو دھاری تلوار، یہ علیحدہ امر ہے کہ کم دکھائی گئی۔ اور ایک اور کمال کیا انہوں نے، جب وہ پہنچتے ہیں نا تو شب ہجرت کا منظر دکھایا گیا فلم میں، تو وہ مشرک پریشان ہو کے کہتے ہیں یہاں وہ تو نہیں ہے، یہاں تو اس کا بھائی سو رہا ہے۔ خدا قسم ایک مولوی کہنے لگا، اسے نہیں پتا تھا کہ مطلب رضوی صاحب شیعہ خطیب شدید والا چکر، کہنے لگا جی الحمدللہ چنگے نا نہیں نے لیا، فرقہ واریتوں پاک ہو گئی یہ فلم۔ میں نے کہا سرکار آدم سے لے کے آج تک ہمیں کوئی علی کے سوا بندہ دکھا دو جسے محمد نے بھائی کہا۔ ہاں یا تو مطلب کوئی ایک بندہ دکھا دے، حالانکہ نبی محترم کے رشتے میں حضرت علی چچا زاد بھائی ہیں، کزن ہے، نبی نہ بھی کہتے علی بھائی ہے پھر بھی بھائی تھا، لیکن کہا تو صرف علی کو ہے، یا علی انت اخی۔ کہا کب ہے؟ وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، عقد مواقات، مہاجر انصار بھائی چارہ، یہ وہ تاریخ ہے جو پرائمری سے لے کے پی ایچ ڈی تک اسلامیات سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اس کی تائید کرتے ہیں، بات مذہب مسئلہ کی نہیں ہے، سارے مانتے ہیں، عقد مواقات پہ اکٹھے ہیں سارے۔ نبی نے ایک مہاجرین کی لائن بٹھائی، ایک انصار کی، مہاجرین 47 والے نہیں، جدو مہاجر آکو دو کم ذہن چاہتے ہیں، یا 47 والے تے یا ایم کیو ایم، لیکن میں مکے مدینے کی سرکار بات کر رہا ہوں، مہاجرین ایک طرف انصار ایک طرف۔ نبی نے چہرے دیکھے، نیت دیکھی، ظرف مزاج پروگرام، ہاتھ پکڑا ادھر سے ادھر سے، بناتے گئے بھائی بھائی بناتے، سیغے پڑھتے پڑھتے جب اینڈ پہ پہنچے علی مسجد نبوی میں خاموش بیٹھے، چپ چاپ علی کو نبی نے دیکھا، قریب گئے، قریب بیٹھ گئے، ذرا متوجہ رہیے، بیٹھ کے نبی نے دونوں ہاتھ علی کے کندھوں پہ رکھے، تھوڑا زور دیا، علی نے چہرہ اٹھا کے دیکھا، علی کی آنکھوں میں آنسو، حضور فرماتے ہیں معذرت تم کی کا یا علی، علی رو کیوں رہے ہو؟ علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ اور کیا کروں، ہر کسی کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیے، میں اکیلا بیٹھا ہوں۔ نبی ایک ہی بات کہتے ہیں، نبی فرماتے ہیں علی تو ان جیسا ہوتا تجھے بھی ان کا بھائی بنا دے۔ آباد رہے، زندہ و سلامت رہے، یہ صرف جناب امیر کا مقام ہے۔ اور یہ کیا کہ نبی فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ سرکار اگر صرف دنیا کی بات ہوتی پھر بھی ہم چپ رہتے، نبی فرما رہے ہیں انت اخی فی الدنیا، دنیا میں تو بھائی ہے، چچا کا بیٹا ہے، لیکن نبی نے قدم بڑھا کے کیا فی الآخرہ، آخرت کیا؟ اٹھاؤ قرآن، خدا فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، خدا فرماتا ہے قیامت کے دن کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہوگا، بھائی بھائی سے بچے گا، اولاد کہے گی ہمارے والدین بے شک دوزخ میں ڈال دے، اللہ پاک کھا لے، والدین کہیں گے ہمارے بچے دوزخ میں ڈال دے، ہمیں بچا لے، نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا ہوگا۔ نبی فرماتے ہیں جب کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہوگا علی تو تب بھی میرا بھائی ہوگا۔ ہاں صاحبان محترم، میں سمجھتا ہوں یہ پلان گئے، لیکن اس رمضان کے مقدس اور معتبر مہینہ میں مجھے آج کی مجلس کے حوالے سے یہ میسج دینا ہے کہ ایک سال میں دنیا سے نبی کی دو محسن شخصیتیں جاتی ہیں،
10 رمضان کو ام المومنین محسنہ اسلام حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور شاہ جی جتنے آرٹیکل چھپے ہیں سرکار اخباروں میں، جتنے یہی لکھے جا رہے ہیں، مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں. پہلی شادی فلاں کے ساتھ ہوئی، پہلے فلاں کے ساتھ، دوسری فلاں کے ساتھ، بیوہ تھی، پتہ نہیں. خیر چھوڑ رہا ہوں. کس کی اہمیت جتلانے کے لیے ایک ہی پہلو پہ زور ہے. بیوہ تھی، بیوہ تھی، بیوہ تھی. تاریخ عرب کیا کہتی ہے؟ 80,000 اونٹ بیک وقت اس بیوی کے، اس بی بی کے، ام المومنین صدیقہ بی بی کے، طاہرہ طیبہ زکیہ راضیہ بی بی کی محو گردش رہتے تھے. اعتراض بھی بڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرتے ہیں. لگ جی مکے میں تو 80,000 اونٹ باندھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے. وہ مزاج تجارت کے سمجھتی تھی. اس نے 80,000 اونٹوں کو جمع کب ہونے دیا تھا ایک وقت میں؟ وہ تو محو تجارت رہتے تھے، وہ تو محو سفر رہتے تھے. تنقید کرنے سے پہلے اتنا سوچ لو تاریخ تیری کیا کہہ رہی ہے. ورقہ بن نوفل آسمانی صحیفوں کا عالم ہے جس نے مسلمانوں تمہیں تمہارے نبی کی نبوت بتلائی تھی. ورقہ بن نوفل سے بی بی نے جا کے کہا تھا میرے شوہر کے ساتھ یہ ہوا ہے. ایک خوبصورت ہے فرشتہ، اس نے کہا پڑھ. اس نے کہا مجھے نہیں آتا. اس نے پیروں میں لیا، جب وہ چاڑیاں کھڑکھڑا گئی، پسینے چھوٹ گئے. محمد ہانپتے کانپتے ہوئے کمبل لے کے کالا وہ لیٹے ہوئے ہیں، کیا ہوگا؟ اس نے کہا میں آسمانی صحیفے جانتا ہوں، تجھے مبارک ہو، تیرے گھر والا نبی بن رہا ہے. یہودیوں کے مولوی کو پتا ہے یہ نبی بن رہا ہے، نبیوں کے نبی کو پتہ ہی نہیں میرے ساتھ کیا بن رہا ہے. یہی دین ہے کہ فرشتے نے پڑھایا، فرشتے نے پڑھایا. میں اکثر اپیل کرتا ہوں اگر فرشتے نے پڑھایا ہے یا تو جبرائیل کا پڑھانا چھوڑو. اگر جبرائیل نے پڑھایا ہے پھر اپنا درود تاج بدلنا پڑے گا تمہیں، جس میں یہ کہتے ہو کہ واللہ عاصمہ و جبرائیل خادمہ، کہ اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے اور جبرائیل اس کا خادم ہے. اور درود تاج میں جبرائیل کو محمد کا نوکر سمجھتے ہو اور قبلہ نزول وحی میں جبرائیل کو محمد کا استاد سمجھتے ہو. اور نوکروں کی کیا مجال سرداروں کو پڑھانے آ جائے. ورقہ بن نوفل متوجہ، یہ بی بی کا چچا زاد بھائی ہے، غریب یہ بھی نہیں تھا. چپ بیٹھی ہوئی ختیجہ قریب آ کے کہتے بہن آپ خاموش کیوں ہیں؟ بی بی کہتی ہے بھیا سوچ رہی ہو اب میں شادی کر لوں. ورقہ بن نوفل، یہ تاریخ. ورقہ بن نوفل کہتے ہیں بہن بات سنیں، عرب کے جتنے بڑے بڑے سردار ہیں آپ سے شادی کی خواہش اور تمنا رکھتے ہیں. اگر آپ نے پروگرام بنا لیا تو آپ بتا دیں، کیونکہ سبھی سردار آپ سے شادی کی خواہش رکھتے ہیں. مخدومہ نے ایک ہی فقرہ کا جس میں تاریخ پہ روک رکھتی ہے بی بی نے، ابتدا سے لے کے آخر تک فیصلے کر دی ہے. بی بی کہتی ہے برکہ مجھے سرداری نہیں چاہیے، میں شادی اس سے چاہتی ہوں جو بے عیب ہو. جاگو یار سیال کوٹ والو، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اگر شادی بیوہ ہوتی بے عیب کیوں مانگتی؟ ہاں اگر بیوہ ہوتی بے عیب کیوں مانگتی؟ اگر میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی علیہ السلام سنے. اور خدا را مذہبی چکروں سے نکل کے سانسوں کا اعتبار نہیں ہے، زندگی کب ختم ہو جانی ہے. مذہب مسلک اپنے مقام پہ رکھ کے اتنا سوچو کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، لیکن اللہ نے مریم کی شادی کسی سے کیوں نہیں کی؟ مریم کا نکاح کسی اور سے کیوں نہیں کیا؟ صرف اس لیے کہ مریم نے معصوم کی ماں بننا تھا. اور جس مریم نے ایک معصوم کی ماں بننا تھا، اللہ کے بارے میں نہیں کہ معصوم کی ماں کسی کافر کے گھر میں رہے، معصوم کی ماں کسی کافر کے عقد میں رہے، معصوم کی ماں کسی کافر کے نکاح میں رہے. اور خدیجہ سے ابھی بھی حمد المتوجہ مریم نے ماں بننا تھا ایک معصوم کی، اور مریم کی عصمت رک گئی جناب عیسیٰ پہ. عیسیٰ سے آگے نسل نہیں چلی، عیسیٰ سے آگے اولاد نہیں چلی. اور جس بی بی کی عصمت عیسیٰ تک رک جائے اور جس بی بی نے ایک معصوم کی ماں بننا ہو وہ تو کافروں کے گھر نہیں جاتی. اور جس خدیجۃ الکبریٰ نے اور قیامت تک کے معصوموں کی ماں بننا ہو